بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، اور پھر اپنے پیارے حبیب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بنایا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم میرے پیارے وطن پاکستان اور پوری کائنات میں بسنے والے مسلمانوں کی خصوصی طور پر حفاظت فرمائے، ان کو اپنے فضل و کرم سے اس طرح نوازے جیسے اللہ رب العزت کی شان اونچی ہے، آمین۔ مالک کائنات ہم سب کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیں، بیماریوں کو شفا میں بدل دیں، ہماری تنگ دستی کو فراخی رزق میں بدل دیں، اور ہماری بے سکونیوں کو سکون میں اور اپنی رحمت میں بدل دیں، آمین ثم آمین۔ زندگی کا سفر بڑی تیزی سے طے ہو رہا ہے، اور اس سفر کے اندر بہت سے حقائق ہم پہ آشکار ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک حقیقت خاندان اہل بیت اطہار کا ہر مقام پہ ہمیں فیض یاب کرنا ہے۔ امام علی مقام کی شہادت کو صدیاں گزر گئی اور صدیاں گزر جائیں گی۔ جنہوں نے چاہا کہ حسین کا نام مٹ جائے، میرے رب نے ان کا نام اور بلند کر دیا۔ تو آئیے آج اہل بیت اطہار کے جو فیوز و برکات ہر دور میں امہ کو ملتے رہے ہیں ان پہ بات کرتے ہیں۔ اب جس دور میں یہ سانحہ کربلا ہوا ہے، یہ معرکہ کربلا ہوا ہے، اس دور میں تو دنیا سمجھی تھی کہ بس کام ختم ہو گیا، داستان ختم ہو گئی، اب یزید کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، یزید کی حکومت ہے، یزید کی عیاشی ہے، اور سارا جو دین ہے وہ بس یزید کے ہی ارد گرد گھومتا ہے۔ لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ یزید کچھ بھی نہیں، وہ صرف گوشت پوست ہے، ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہے، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ امام علی مقام کی اس شہادت کو دفن کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے جو اتنی لاکھوں کی فوج آپ کا سامنا مقابلہ کرنے کے لیے میدان کربلا میں اتری تھی، اور پھر جس طرح سے انہوں نے پورے ملک کے اندر باغی باغی کہہ کر مشہور کر دیا تھا، اہل بیت اطہار کی عظمت، عزت اور رفت اتنی ہی بلند ہوتی چلی گئی، اور پوری دنیا نے جان لیا، پوری دنیا اس دور میں بھی اور آج تک بھی، کہ امام علی مقام حق کے لیے اٹھے تھے، حق کی سربلندی کے لیے اٹھے تھے، دین کی سربلندی کے لیے، اور اسلامی قدروں کے احیاء کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، اور ختم نبوت یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی ناموس کی حفاظت کے لیے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ کوئی لعین، کوئی یزید صفت، کوئی فرعون صفت، اور کوئی بڑے سے بڑا بھی ملوکیت، بادشاہت، اشرافیہ، یہ کسی قسم کے نظام کا وہ مالک نہیں ہو سکتا۔ زمین بھی اللہ کی ہے اور نظام بھی اللہ کا ہے۔ لاکھوں فرعون، یزید، حمان، شداد آتے رہیں گے، لیکن اللہ کا دین ہمیشہ سربلند رہے گا۔ یہ سبق ہمیں اہل بیت نے دیا ہے۔ پھر اہل بیت اطہار کا ہر فرد ایسا پیغام لے کر اٹھا ہے۔ کربلا میں ننھے علی اصغر نے شہادت دی تو وہ بھی ایک پیغام دے کر گئے کہ دیکھو، حق اور سچ کے سامنے باطل نہیں ڈر سکتا، باطل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، باطل زیر ہی ہو کر رہتا ہے۔ امام علی اکبر کی شہادت، اونو محمد کی شہادت، سیدنا عباس علمدار کی شہادت، اور پھر خود امام علی مقام کی شہادت اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ طاقت حق نہیں بلکہ حق طاقت ہے۔ کیا حق طاقت ہے؟ پھر اس کربلا کے سانحے کو انہوں نے ختم کرنا چاہا کہ چند باغی تھے، یزید کی حکومت کے خلاف بغاوت کی تو ان کے سر کچل دیے گئے، لیکن وہ قافلہ سیدہ زینب الکبریٰ سفیرہ کربلا بن کر، وہ جب اس قافلے کی سالار بن کر نکلی ہیں، اور کوچہ با کوچہ، گاؤں با گاؤں، شہر با شہر، بستی با بستی جب وہ آگے بڑھی ہیں اور درباری یزید تک پہنچی ہیں، تو پورا ملک جان چکا تھا کہ باغی کون ہے۔ جن کو باغی کہا جا رہا ہے وہ تو اہل بیت اطہار ہے۔ اللہ اکبر، امام زین العابدین آپ کے ساتھ ہے۔ تو جب دربار دمشق کے اندر سیدہ زینب نے ایمان افروز خطاب کیا کہ یزید کے دربار میں لرزہ طاری ہو گیا، اور دربار یزید کے جتنے بھی خادمین تھے اور درباری تھے وہ کانپ اٹھے کہ یزید نے حرکت کیا کی ہے۔ اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے، اپنے اقتدار کو مضبوطی دینے کے لیے، طاقت کو اپنے پاس رکھنے کے لیے اس نے خاندان اہل بیت کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اور پھر انہی میں سے ایک مختار سقفی اٹھا، تاریخ بتاتی ہے کہ پھر اس نے اسی یزیدی فوج کے ایک ایک فرد کو چن کر مارا۔ مطلب یہ کہ میرے اللہ کی ذات نے انتقام لینے کے لیے خاندان رسالت کا
اہل بیت اطہار کا درجہ بلند کرنے کے لیے مختار سقفی کی صورت میں اپنا قہر نازل فرمایا۔ اور یہ حقیقت زندہ جاوید ہو گئی کہ جو حق کو لے کر اٹھتے ہیں وہ کبھی مٹتے نہیں، جو حق کے اگینسٹ اٹھتے ہیں وہ مٹتے ہیں، خاتمہ ان کا ہوتا ہے۔ حسین تب بھی زندہ تھا، حسین اب بھی زندہ ہے، اور جو حسینی آج بھی امام علی مقام کا پیغام لے کر اٹھیں گے وہ اسی طرح زندہ رہیں گے، زندہ جاوید رہیں گے اور امر رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔